آؤ عزیزان محتشم، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ فرشتہ زمین پر اترا اور اس نے پروردگار سے، حضور فرماتے ہیں پروردگار سے اجازت مانگی، اے پروردگار مجھے اجازت دے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کروں، سلام پیش کروں۔ وہ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سلام عقیدت پیش کیا، سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے خوشخبری عطا کی، مجھے خوشخبری دی، اور کیا کہا؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ، کہ آپ کی جو بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدُ شباب اہل الجنہ، اور آپ کے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر ہوئے، حضور نے ایک چادر بچھائی ہوئی تھی، اس کو حضرت مولا علی شیر خدا بیان فرما رہے ہیں، امام طبرانی نے اس بات کو نقل کیا، امام حیثمی نے نقل فرمایا، تو آپ نے چادر بچھائی ہوئی تھی، حضور اس چادر پر بیٹھے ہوئے تھے، بس اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین آئے تو آپ نے انہیں بھی وہیں بٹھا لیا، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے کنارے لیے اور اس میں گرہ ڈال دی، گرہ ڈال دی، پھر فرمایا اے اللہ اللہم مردا انہم کما انا انہم رادے، اے اللہ تو اس پر راضی ہو جس پر یہ راضی ہوں، جس پر یہ راضی ہو جائیں، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اور جس سے یہ ناراض ہو جائیں تو ان سے ناراض ہو جا، یا اللہ اللہم انہم کما انا انہم رادے، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ ایک جگہ فرمایا من ابغضہ فقد ابغضنی، جو ان کا بغض رکھے اس نے میرا بغض رکھا، اور جس نے میرے بغض کو رکھا من ابغضنی فقد ابغض اللہ، اس کے دل میں اللہ کا بغض ہے، اللہ کا عناد ہے، اللہ کا بغض ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، میرے آقا جانی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حربتم، اے علی اور حسن حسین اور میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین کو کہا جو آپ سے جنگ کرے میری بھی اس سے جنگ ہے، میری اس سے جنگ ہے، تم جس سے لڑو گے اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، میری بھی اس سے لڑائی ہے۔ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَلَمْتُمْ، اور جس سے آپ صلح کریں اور جس سے آپ صلح کر لیں میری بھی اس سے صلح ہے۔ حضور یہ بات بتا گئے لوگوں، یاد رکھ لینا حسن حسین کی دشمنی میری دشمنی ہے، جو ان سے دشمنی رکھے میری بھی اس سے دشمنی ہے، جو ان سے صلح کر لے میری بھی اس سے صلح ہے، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جو میرا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ آپ روایت کرتے ہیں نبی اپنے باپ سے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسی و آلی احب الی من آلہ و اطرتی احب الی من اطرتی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میری اہل بیت اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائے، وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میری اہل بیت سے محبت کرتا ہو، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر میری اہل و عیال سے محبت کرتا ہو، محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے نہ بڑھ جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے، وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت کرے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت کرے۔ اس وقت تک وہ مومن نہیں جب تک یہ محبتیں اس کے دل میں نہیں آ جاتی۔